الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر. مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر. ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھوں سے، ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھوں سے. ایمان تیرا بدل دے وہ سجدہ تلاش کر. ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں. اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر. کر لے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو، کر لے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو. پیدل جو خود چلے وہی آقا تلاش کر. اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر. اللہ رب العالمین مالک کون و مقام، جس کی قدرت میں سبھی چیزوں کے ساتھ ساتھ ہمارے دلوں کی کدورتوں کا صفایا بھی ہے. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا الى طاعتك. اے دلوں کے الٹنے پلٹنے والے، اے دلوں کے پھیرنے والے، اے دلوں کے مالک، اگر ہمارے دل بھی ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر گندگیوں کی طرف، غلاظتوں کی طرف، غیر شعوری طور پر بھی لا یعنی امور کی طرف جا رہے ہیں، الہا ہمارے دلوں کو نیکیوں کی طرف، اطاعت کی طرف، عبادت کی طرف، تیری بندگی کی طرف، تو اپنی ریاضت کی طرف پھیر دے. نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پیش بہا درود و سلام کا نزول ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ضلعی جمعیت اہل حدیث سدھارتھ نگر کی طرف سے موضوع جو سبھی خطباء کے لیے آج کے اس جمعے کی مناسبت سے منتخب کیا گیا، وہی موضوع ہمارا بھی ہے. موضوع ہے حسد کی مذمتیں اور قباحتیں. اسی تعلق سے کچھ کہنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ جو باتیں سچ ہیں، جو حق ہیں اور قرآن و سنت کے مطابق اور موافق ہیں، وہی کہنے کی توفیق عطا فرما، اسی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اور بقیہ اگر کوئی بات ہمارے نفس کی گندگی سے، شیطانی وسوسوں کی طرف سے آتی ہے، شیطان کی ذات کا اس میں دخل ہے، تو ان تمام باتوں سے اللہ تعالیٰ تو ہماری حفاظت فرما. آمین یا رب العالمین. اب کہنے کو اگر یہ کہا جائے کہ حسد کسے کہا جاتا ہے، تو ہماری اصطلاح میں یا ہمارے سماج میں لگ بھگ لوگ اسے سمجھتے ہی ہیں، لیکن چلتے ہیں علماء کرام کی اصطلاحات کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. مشہور شارح حدیث صحیح بخاری جیسی عظیم حدیث کی کتاب کی شرح لکھنے والے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حسد کہا جاتا ہے اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نعمتوں سے نوازا ہے تو دوسرا یا دوسرے
یہ تمنا کریں کہ اس کے پاس جو نعمت ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے وہ اس کے پاس سے چھن جائے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ اور علامہ قرطبی رحمہ اللہ، ان دونوں ائمہ حدیث اور تفسیر، ایک امام فی الحدیث اور دوسرے امام فی التفسیر، ان کے قول کو بھی فوراً ملا لیتے ہیں تاکہ حسد کی مزید تشریح اور توضیح یا تفسیر اور اس کی وضاحت کی آگے ضرورت نہ پڑے۔ کہتے ہیں کہ ہر کوئی حسد قابل مذمت نہیں ہوتا ہے، گویا حسد دو طرح کا ہوتا ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کچھ حسد ایسا بھی ہو سکتا ہے جس کی تعریف کی جا سکتی ہے، اس کے برخلاف کچھ حسد ایسا بھی ہو سکتا ہے جس کی صرف اور صرف ہر حال میں مذمت کی جائے گی، اس کو عیبدار سمجھا جائے گا، اس کو برا مانا جائے گا۔ اور یہی بات علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے سچا حسد، حقیقی حسد، جس کو قرآن و حدیث اور پوری شریعت قابل مذمت گردانتی ہے، اور دوسرا ہوتا ہے مجازی حسد۔ مجازی حسد ہی کو اصل میں غبطہ کہا جاتا ہے، جس کو ہماری اردو زبان میں علماء نے ترجمہ کرتے ہوئے لکھا اور کہا، پڑھا اور پڑھایا، کہا جاتا ہے رشک۔ آدمی کسی دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر کے رشک کرے، اپنے آپ کے اندر شوق پیدا کرے کہ اے کاش اللہ تعالیٰ نے فلاں نعمت یا فلاں جن نعمتوں سے فلاں بندے کو نوازا ہے وہ نعمتیں ہمیں بھی مل جاتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ حسد ہے۔ عمومی طور پر اگر دیکھا جائے تو حسد کی شریعت کے اندر بہت ساری مذمت وارد ہے، اور کہا جائے تو پورے طور پر مذمت ہی وارد ہے اس دوسرے غبطہ اور رشک کو لے کر کے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا حسد الا فی اثنتین رجل اتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق به آناء الليل وآناء النهار۔ حسد کسی بھی طرح کا ہو جائز نہیں ہے، لیکن دو قسم کا حسد جس کو رشک کہا جا سکتا ہے، غبطہ کہا جاتا ہے، جائز ہے۔ ایک وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت عظمیٰ سے نواز کے رکھا ہے، وہ بندہ دن اور رات، خاص طور پر رات کے اوقات میں، تنہائی کے لمحات میں اللہ کے ذکر و اذکار میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے۔ دوسرا اس کا پڑوسی ہے، وہ سن رہا ہے یا کوئی بھی ہے، اب وہ یہ تمنا کرنے لگ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے قرآن کا علم فلاں بندے کو دے کر کے نوازا ہوا ہے، ایسے ہی قرآن کا علم اگر میرے پاس بھی آ جاتا تو میں بھی قرآن کی تلاوت کرتا، میں بھی قرآن سیکھتا اور دوسروں کو سکھاتا۔ جائز ہے۔ ایک اور شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مال و متاع کی بڑھوتری سے، بے انتہا مال و دولت سے نواز کر کے رکھا ہے، دوسرا اس کے پہلو میں ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے بھی مال سے نوازا لیکن ابھی مال کے اندر بہت زیادہ اضافہ یا بڑھوتری نہیں ہے۔ اب یہ دوسرا جو شخص محروم الحال ہے، جس کے پاس اس جیسا مال نہیں ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ اے کاش اللہ رب العالمین فلاں مالدار بندے جیسا مالدار مجھے بھی بنا دیتا، اس کے پاس جو مال ہے اس جیسا مال مجھے بھی دے دیتا، تو وہ اللہ کا فلاں بندہ، اے رب وہ تیرا فلاں بندہ تیرے راستے میں بے درے خرچ کرتا ہے، صدقات و خیرات کے اپنے مال کو استعمال کرتا ہے، اگر اس جیسا مال میرے پاس بھی آ جاتا تو میں بھی اس مال کو تیرے راستے میں فی سبیل اللہ صدقات و خیرات کے جتنے مصارف ہیں ان مصارف میں خرچ کرنے سے ذرہ برابر بھی ہچک محسوس نہیں کرتا۔ تو یہ وہ چیز ہے۔ ان دو صورتوں میں علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ جو صحیح مسلم کے مشہور شارح ہیں وہ لکھتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں غبطہ کرنا، رشک کرنا، آپ کہہ لیجیے حسد کرنا جائز ہے۔ اس کے علاوہ حسد کی کوئی بھی صورت بنے کسی بھی حال میں جائز اور درست نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو مکمل طور پر پیدا کر کے جب فائنل کر دیا، آسمان پر آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، جنت میں رکھے گئے، نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف روایتوں کے ماحصل کے حساب سے، شریعت کے اقوال کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل طریقے سے کر لی تو رب کائنات نے حکم دیا، وہاں پہ جتنے بھی تھے فرشتے تھے اور ابلیس لعین تھا، آدم کو سجدہ کرو۔ سبھی نے سجدہ کیا فرشتوں نے، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کا سجدہ کرنے کا حکم جیسے ہی دیا، فرشتوں نے بلا چوچنا، بلا تأمل کیے، بغیر سوچے سمجھے، بغیر کچھ کہے، بغیر اپنے دل میں کوئی بات لاتے ہوئے آدم علیہ السلام کے لیے سجدے میں گر پڑے۔
ابلیس کی سوائے ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا کیونکہ وہ کافروں میں سے تھا، ناشکروں میں سے تھا۔ اللہ رب العالمین کے سامنے ابلیس لعین دلیل دیتا ہے، خلقتہ من نار وخلقتہ من طین، کہ اللہ تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور مجھے نار سے، آگ سے پیدا کیا۔ آگ جو اوپر کو اٹھتی ہے اوپر کو جاتی ہے، جس کی شرشت میں، جس کی طبیعت و فطرت اور خصلت میں بلندی لکھی ہوئی ہے، ترقی لکھی ہوئی ہے، آگ اوپر کو جاتی ہے، مٹی نیچے دب جاتی ہے۔ آگ مٹی کا سجدہ کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مفسرین نے لکھا کائنات سے پہلے آسمان کے اوپر سب سے پہلا حسد ابلیس لعین نے آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ صرف آدم علیہ السلام کے ساتھ نہیں کیا، آدم زادوں کے ساتھ کیا، ہمارے ساتھ کیا۔ اسی لیے اس نے چھوٹ بھی مانگی، قال لئن اخرتنی الى یوم القیامہ لاحتنکن ذریتہ الا قلیلا قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین۔ کہا رب کائنات تو نے مجھے حکم دیا آدم کو سجدہ کرنے کا، میں سجدہ نہ کر سکا، میں نے سجدہ نہ کیا، میں نے سجدے سے انکار کیا، لیکن مجھے بھی مہلت دے۔ یہ آدم صاحب جو ہے، یہ آدمی جو بنیں گے، آگے جو یہ انسان بنیں گے، یہ سیدھے راستے پر ہوں گے، مجھے مہلت دے ان کو گمراہ کرنے کی۔ اور شیطان لعین نے وعدہ کیا، ابلیس لعین نے وعدہ کیا کہ وہ یہ زمین پر بسنے والے سارے انسانوں کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، مگر کہا اے رب جو تیرے مخلص بندے ہوں گے، جو تیرے خالص بندے ہوں گے، جو صرف تجھے ہی ماننے والے ہوں گے، توحید پرست ہوں گے، اپنے انبیاء کرام کی سنتوں پر عمل کرنے والے ہوں گے، تجھے اپنی حاکمیت اور مالکیت کو سمجھنے والے بندے ہوں گے، اے رب میں تیرے ان بندوں کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلا حسد آسمان پر آدم علیہ السلام کے ساتھ، آدم زادوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ ابلیس لعین نے کیا۔ پتہ کیا چلا؟ حسد ایسی خطرناک بیماری ہے جو انسانوں کے اندر ہونی نہیں چاہیے، اگرچہ انسانوں کے اندر بھی یہ پائی جاتی ہے، کیونکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انسان خطاؤں کا پتلا ہے، فرشتہ انسان نہیں ہو سکتا، غلطیاں کرے گا، لیکن غلطیوں سے اجتناب کرنا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ نے کہا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسانوں کو دونوں راستے دکھائے ہیں، ہدایت کا رستہ بھی ہے، ضلالت کا رستہ بھی ہے، توحید کا رستہ بھی ہے، سنت کا رستہ بھی ہے، نیکی کمانے کا رستہ بھی ہے، اور گناہوں کی طرف جانے کا رستہ بھی ہے، جنت کا رستہ بھی ہے، جہنم کی طرف بڑھنے کا رستہ بھی ہے۔ انسان کو اپنی عقل اور سوچ سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے قابیل اور حابیل، اس سے مختصر یہ، قابیل سے جب گناہ سرزد ہو گیا تو اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوا کہ حابیل اور قابیل اپنے گناہوں کی معافی کے لیے رب اعلیٰ کی بارگاہ میں قربانیاں پیش کریں۔ قابیل نے اپنے طور پر قربانی پیش کی، حابیل نے بھی قربانی اپنے طور پر پیش کی، لیکن اللہ رب العالمین نے حابیل کی قربانی قبول فرمائی، قابیل کی قربانی اللہ نے قبول نہیں فرمائی۔ حسد پیدا ہوا، جلن پیدا ہوا، پہلے سے سینے کے اندر کدورت تھی کہ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن سے نکاح میں کروں گا، اور اس کے بعد یہ حسد آگے بڑھا، قابیل نے حابیل کو قتل کرنے کی بھی ٹھانی، کسی بھی صورت میں تمہیں چلنے نہیں دوں گا۔ فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح من الخاسرین۔ قابیل نے اپنے سگے بھائی حابیل کا قتل کیا، حسد کی وجہ سے جو نعمت حابیل کو ملنی چاہیے تھی اس نے اعتراض کیا اور کہا یہ نعمت میرے بھائی حابیل کو نہیں ملنی چاہیے، مجھے ملنی چاہیے، جس کی وجہ سے حسد کی بنیاد پر اس روئے زمین پر سب سے پہلا قتل ہوتا ہے، سب سے پہلا مرڈر ہوتا ہے، سب سے پہلے روئے زمین پر خون بہایا جاتا ہے۔ بہت گھناؤنا جرم اس روئے زمین پر جو ہوا وہ حسد کی وجہ سے قتل کیا قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة ان ابانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخل لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين۔ کہا ابا یعقوب کو کیا ہو گیا ہے؟ سارے بھائی ہیں، لیکن ہمارے والد کا معاملہ یہ ہے کہ یوسف اور ان کے بھائی کے ساتھ الگ برتاؤ کرتے ہیں، اور ہم جو یہ دوسری ماں سے بھائی ہیں ان کے بیٹے ہیں ہمارے ساتھ الگ ویوہار کرتے ہیں، جبکہ ویوہار ایک جیسا تھا۔ یوسف علیہ السلام کی فرما برداری کی وجہ سے
کچھ معاملات میں یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی طرف مائل ضرور ہوتے تھے جیسا کہ مفسرین نے لکھا، لیکن معاملہ یکسانیت کا تھا، کوئی فرق، کوئی تمیز، کوئی بھید بھاؤ کی بات نہ تھی۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے دل میں، ابا کے پاس جاتے ہیں، ابا کو بہکاتے پھسلاتے ہیں اور کہتے ہیں آپ ہمارے بھائی یوسف کو ہمارے ساتھ کیوں نہیں بھیج دیتے؟ صحرا کی طرف، میدان کی طرف ہم سارے جائیں گے، وہاں کھیلیں گے۔ کہاں پہ کھیلے؟ دل میں حسد کی آگ جل رہی ہے، حسد کی وجہ سے ان لوگوں نے اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر ڈالا اور یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ حسد کامیاب ہوئے نہیں، نتیجتاً آگے چل کر یہ ہوتا ہے کہ جس کو مارنے کی کوشش کی تھی یوسف علیہ السلام مصر کی سلطنت کے گدے پہ بیٹھ جاتے ہیں، وزیر خزانہ، وزیر غذائیات بنائے جاتے ہیں، اور یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی حسد کی وجہ سے کچھ نہیں بگڑنے دیا، بلکہ رب کائنات نے ایسی جگہ سے یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرمائی جہاں سے خود یوسف علیہ السلام کا بھی گمان نہیں تھا۔ وہ کنویں سے نکالے گئے، قافلے نے نکالا، لے جا کر بازار میں بیچا، بازار سے ہوتے ہوتے یہ شاہ مصر کے دربار میں پہنچے، مختلف قسم کی آزمائشوں اور امتحانات سے گزرے، اخیر میں چل کر کے اللہ رب العالمین نے عزت و سطوت، عزت و سربلندی، عزت و وقار سے یوسف علیہ السلام کو نوازا، اور پھر بھائی بھی یوسف علیہ السلام کے تحت اور ان کے زیر لگی آ گئے۔ حسد ایسی خطرناک بیماری جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، لا تحاسدوا لا تنافسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، اے لوگوں آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے بغض و کینہ کپٹ نہ رکھو، آپس میں ایک دوسرے سے دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے چالیں نہ چلو، آپس میں ایک دوسرے کے پیٹھ کے پیچھے ان کے عیوب کو بیان کرنے کی کوشش نہ کرو۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث میں بیان فرماتے ہیں، لا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبغ بعضكم على بعض وكونوا عباد الله اخوانا، اے لوگوں اللہ کے بندوں، اللہ کے بندے ہو، بھائی بھائی بن کر رہنے کی کوشش کرو، جلو نہیں، ایک دوسرے سے کینہ کپٹ نہیں رکھو، دنیاوی مفاد کی خاطر اپنے آپ کو اونچا بننے کی بھی کوشش نہ کرو، بغض و حسد کی دیواریں کھڑی کرنے کی کوشش نہ کرو، ایک شخص دوسرے آدمی کی تجارت پر غلط لین دین اور غلط بھاؤ چڑھا کر کے آگے بڑھنے کی، اپنے مال کو اپنے قبضے میں لینے کی کوشش نہ کرو۔ اے بندو تم سبھی مسلمان ہو، المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره، التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا، ويشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره 3 مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، رواه مسلم۔ صحیح مسلم کی روایت کہتی ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، یقیناً بھائی ہم سبھی جانتے ہیں۔ آگے تنبیہات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، جب ایک مسلم دوسرے مسلم کا بھائی ہے تو آپس میں ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کی کوشش نہ کرو، ایک دوسرے کو جھوٹا بتانے کی کوشش نہ کرو، ایک دوسرے کو آپس میں معمولی کمتر سمجھنے کی کوشش نہ کرو، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے کہتے ہیں تقویٰ کی جگہ یہاں ہے۔ اللہ کے نزدیک تقویٰ مطلوب ہے، اللہ کے نزدیک بندے کی خاکساری مطلوب ہے، بندے کا تواضع مطلوب ہے، بندہ شریعت کے مطابق چلے یہ مطلوب ہے، بندہ گناہوں سے دور رہنے کی کوشش کرے یہ مطلوب ہے، بندہ اللہ کی رضا کے لیے اس کی چاہت کے خلاف اس کی چاہت کے مطابق چلنے کی کوشش کرے یہ مطلوب ہے، اور یہی تقویٰ ہے۔ نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے 3 بار بیان فرماتے ہیں، لوگوں تقویٰ کی جگہ یہ ہے، تقویٰ کی جگہ دل ہے، تقویٰ کی جگہ دل ہے، اور کسی مسلمان کے برا ہونے کے لیے کافی یہی ہے کہ وہ مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو حقیر، معمولی اور کمتر تصور کرنے کی یا سمجھنے کی کوشش کرے۔ ایک صالح پاکیزہ معاشرہ اگر کہیں پہ ہے، اللہ کرے برقرار رہے، لیکن اس صالح معاشرے کو فساد میں بدلنے کے لیے جو اگر کچھ سماج کے غیر مناسب عناصر کوشش کرتے ہیں، ان عناصر کو کچلنے کی ضرورت ہے، فوری طور پر ان کا مداوع اور علاج کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے اگر ان عناصر کو پنپنے کا موقع دیا جائے گا سماج بگڑ جائے گا، سماج کے اندر فساد پیدا ہوگا، اور سماج میں جب فساد پیدا ہوتا ہے تو سماج میں رہنے والے اور بسنے والے غلط اور صحیح کے اندر، حق اور باطل کے اندر، درست غیر اور درست کے اندر تمیز لگانا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسے لمحات میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کو
اپنے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک لگی ہوئی ہے، صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے درس کو سن رہے ہیں، بڑے انہماک اور توجہ کے ساتھ آپ کی باتوں پر توجہ دیے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یکایک یہ الفاظ نکلتے ہیں اور آپ اشارہ کرتے ہیں، اے میرے صحابہ، تم میں سے اگر کوئی شخص کسی جنتی صحابی کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس صحابی کو دیکھو جو ابھی مسجد کے اندر ہمارے درس میں شامل ہونے والے ہیں۔ صحابہ دیکھتے ہیں ایک صحابی اندر داخل ہو رہے ہیں جن کے ہاتھ، جن کی داڑھی پانی، وضو کے پانی کی وجہ سے داڑھی سے پانی ٹپک رہا ہے اور وہ اپنے بائیں ہاتھ میں اپنا جوتا تھامے ہوئے ہیں۔ اندر آئے، صحابہ نے غور سے دیکھا، مجلس برخاست ہو گئی۔ اگلا روز آیا، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی الفاظ فرمائے، او میرے ساتھیوں، تم میں سے اگر کوئی شخص جنتی صحابی کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس فلاں صحابی، اس فلاں ساتھی کو دیکھے۔ مجلس برخاست ہو گئی۔ تیسرا روز آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی کچھ فرمایا، اور تینوں روز لگاتار وہی ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں، متبع سنت کی پاسداری کرنے والے، سنت کے مطابق چلنے کی کوشش کرنے والے، سنت پر اپنا سب کچھ نچھاور اور قربان کر دینے والے جلیل القدر صحابی عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ میں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ سنے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ہی کسی کو جنت کی بشارت اور خوشخبری ہماری نگاہوں کے سامنے دے رہے، میں نے سوچا کہ ساتھی کے اندر کون سی کوالٹی ہے، کیا خوبی ہے، اچھائی کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے ان کا پیچھا کیا، ان کے گھر تک پہنچا، میں نے بہانہ کیا، میں نے کہا کہ میرے اور میرے والد کے درمیان تکرار ہو گئی ہے، میں آپ کے یہاں کچھ ایام گزارنا چاہتا ہوں۔ وہ شوق سے راضی ہو گئے۔ کہتے ہیں عبداللہ، جب میں ان کے یہاں رات بتانے لگا، 1 رات 2 رات 3 راتیں گزر گئی، میں نے ان کے اندر کوئی بہت بڑی نیکیاں کرتے ہوئے ان کو نہیں پایا۔ ہاں ایک بات ہے کہ جب وہ رات کو اٹھتے تھے تہجد کی نماز ادا کرنے کے لیے تو فجر تک نماز ہی ادا کرتے رہتے تھے۔ 3 دن جب بیت گئے تو میں نے کہا، او ساتھی، بات ہمارے اور ہمارے والد کے درمیان کچھ بھی نہیں ہے، کوئی تو میں کوئی تکرار نہیں ہے، میں نے صرف آپ کے یہاں قیام کرنے کا بہانہ بنایا تھا، اس لیے کہ ہم نے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا آپ کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جنت کی بشارت دے رہے ہیں، بتائیے آپ کے اندر خوبی کیا ہے، آپ کرتے کیا ہیں جن خوبیوں کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنتی قرار دیا ہے۔ وہ صحابی بھی اچنبے میں آ جاتے، کہتے ہیں وہ دیکھنے والے، میرے ساتھ رہنے والے، میرے اندر کوئی خوبی نہیں ہے، جو دیکھا وہی دیکھا۔ تھوڑی دور آگے چلے، پھر واپس پلٹ کے آئے، کہا ہاں ایک بات ہے بھائی میرے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو نعمتیں دے کر کے رکھی ہیں، میں ان نعمتوں پر ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں مجھ کو نہیں دی ہیں، دوسروں کو دے کر کے رکھی ہیں، دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر کبھی بھی میں کینہ کپٹ کا شکار نہیں ہوا، میں نے کبھی بھی کسی کے خلاف غل، حسد اور کینہ کپٹ نہیں رکھا۔ عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں، بھائی میرے، یہی تو وہ بات ہے، یہی وہ بات ہے، ھذا ھوا ما کنا نطیقہ، یہی وہ بات ہے جس کی طاقت ہمارے اندر نہیں ہے، ہم چوک چاہتے ہیں، ہمارے دل بسا اوقات کسی کی نعمت کو دیکھ کر کے گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں، ہمیں یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ جو نعمتیں اوروں کے پاس ہیں وہی نعمت اللہ کو ہمیں بھی دینا چاہیے، اور اگر اللہ نہیں نوازتا ہے تو پھر اس کے خلاف محاذ آرائی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔